میرے بھائیوں اور بہنوں، خصوصاً نوجوانوں، میں بڑے صبر سے اور بڑے ضبط سے یہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اگر کہیں میرے صبر کا ضبط کا دامن مجھ سے چھوٹ جائے مجھے معاف کیجیے گا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام سے ہماری شکایتیں لگائی۔ میں نے جتنی بار بھی اس کو پڑھا ہے اتنی بار رویا ہوں۔ پیدا کرنے والی ماں بچوں کی شکایتیں لگائے، بچے کتنے برے ہوں گے، اور ہم کتنے برے ہیں کہ ہمیں بنانے والا ہماری شکایتیں اپنے حبیب سے لگا رہا ہے۔ سنو وہ شکایتیں کیا ہیں۔ پہلی شکایت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ فرمائی، میرے محبوب، میں تمہارے امتیوں سے جو کہ میرے بندے ہیں، میں ان سے کل کا عمل نہیں مانگتا، لیکن یہ مجھ سے کل کا رزق مانگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرے حبیب، میں نے کبھی ان کا رزق کسی غیر کے سپرد نہیں کیا، لیکن یہ میرے سارے کام دوسروں کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ میرے محبوب، یہ رزق میرا کھاتے ہیں، لیکن شکر میرے غیر کا کرتے ہیں، میری امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور میرے دشمن سے صلح کرتے ہیں، اور عزت صرف میرے پاس ہے، لیکن میرے حبیب اسے یہ غیروں کے پاس تلاش کرتے ہیں، لیکن میں پھر بھی انہیں عزتیں عطا کرتا ہوں۔ اور پانچویں یہ کہ میرے حبیب، میں نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے نہیں بنائی، لیکن یہ اعمال ایسے کرتے ہیں کہ یہ اس میں خود بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ میرے محبوب، اپنی امت کو ان کو بتا دو کہ اگر یہ کسی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ان کا محسن ہے، تو میرے حبیب، مجھ سے بڑھ کے احسان ان پر کس کے ہیں؟ یہ کیا تھے؟ ان کو کیا سے کیا بنایا؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ مالک فرماتا ہے، او بندے، تجھے تو ایک قطرہ بنایا اور تو نے اٹھ کے اسی اللہ سے جھگڑا شروع کر دیا، اسی مالک سے جھگڑے شروع کر دیے۔ میرے حبیب، ان کو بتائیے کہ اگر احسان مندی کی وجہ سے یہ کسی کو مانتے ہیں تو میرے جتنے احسان کس کے ہیں ان پر؟ یہ کیا تھے؟ ایک قطرہ، پھر علقہ بنے، پھر مضغہ بنایا، مضغہ بنانے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار کیا، اور ہڈیوں کے ڈھانچے پر اتنا خوبصورت لباس ان کو پہنایا کہ جو بھی آج ان کو دیکھتا ہے وہ میری کاراگری پر عش عش کرتا ہے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے بھائیو، یہ میں اپنے پاس سے الفاظ کہہ رہا ہوں۔ جو ماں آپ کو نہلا کے، آپ کو پاک صاف کر کے، آپ کو خوبصورت کپڑے پہناتی ہے، آپ کا ماتھا چومتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے تم 1000 بار روتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ، جس اللہ نے تمہاری ماں کے دل میں رحم ڈالا، اس اللہ کے لیے تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائی اور بہنوں، یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بدترین پہلو ہے۔ اللہ شکایتیں لگا رہا ہے اپنے حبیب سے، مجھے تو یہی سن کے بار بار رونا ہی جا رہا ہے۔ تو میرے حبیب، ان کو بتاؤ کہ اگر یہ احسان مندی کی وجہ سے کسی کو مانتے ہیں تو میرے جیسا محسن کون ہے؟ میرے جیسا احسان کرنے والا ان پہ کون ہے؟ دنیا کے ہر رشتے میں ان کے لیے محبت کس نے ڈالی؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر میں ماں کے دل میں رحم نہ ڈالتا تو وہ بچے کی گیلی جگہ پہ خود نہ لیٹتی اور سوکھی جگہ پہ اس کو نہ لٹاتی۔ باپ کے دل میں یہ کس نے ڈالا کہ بچہ زمین پہ قدم چلاتا ہے، وہ قدموں سے، ننھے ننھے قدموں سے چلتا ہے، تو باپ کے دل پہ دستک کس نے ڈالی؟ یہ میں ہی تھا کہ جس نے تیرے ماں اور باپ کے دل میں رحم ڈالا۔ تو میرے حبیب، ان کو فرمائیے کہ اگر احسان مندی کی وجہ سے یہ کسی کو مانتے ہیں تو مجھ سے بڑا ان کا محسن کون ہے؟ اور میرے حبیب، آپ معراج کی رات مجھ سے سنیں اور جا کر ان کو بتائیں کہ اگر دنیا میں کسی کو طاقت کی وجہ سے مانا جاتا ہے تو مجھ سے بڑھ کے طاقت والا کون ہے؟ مجھ سے بڑھ کے طاقت والا کون ہے؟ مجھ سے بڑھ کے قدرتوں کا مالک کون ہے؟ مجھ سے بڑھ کے عزت و جلال کی کرسی کا مالک کون ہے؟
میری سلطنت سے بڑی سلطنت کا مالک کون ہے؟ جب کوئی نہیں میں ہی ہوں نا، تو میرے حبیب یہ مجھے چھوڑ کر کسی غیر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی بھی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ چند معزز اور بزرگ لوگوں کو چھوڑ کر اتنا اللہ سے ڈر نہیں لگتا جتنا وائرس سے ڈرا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، آج جن کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے وہ بھی سرنگو ہو گئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم بے بس ہیں۔ اس جدید دور میں بھی آج اللہ نے اپنا ہونا بتا دیا۔ تو اللہ کے بندو، میرے بھائی اور میرے بہنوں، اور خصوصاً نوجوانوں، اللہ کے سوا ہمیں کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر طاقت اور قوت کی وجہ سے کسی سے تعلق بنائے ہوئے ہو تو آ جاؤ، سب سے بڑا طاقت کا مالک میں اللہ ہوں۔ اور اگر اس لیے کسی سے تعلق رکھتے ہو کہ تمہیں اس سے امیدیں ہیں تو بتاؤ، میں تو تم سے ہمیشہ وفا کرتا ہوں، لیکن تم ہمیشہ مجھ سے جفا اور دغا کرتے ہو۔ وفا کے بدلے میں دغا کرنے والوں کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں، تو مجھ سے زیادہ تم سے تعلق بنانا کون چاہتا ہے؟ لیکن میرے بندو، تم مجھ سے امیدیں چھوڑ کر میرے غیروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ میرے حبیب ان کو بتا دو نا، میرے حبیب ان کو بتا دو نا کہ یہ اپنی امیدوں کا مرکز مجھے بنائے، میرے غیر کو نہ بنائے۔ اور بھائی میری گل سن، اسی تے جدوں تے جمے بے وفائیاں کر دے بھائی، راہ چل دے، جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، راہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اپنے ماں باپ کی عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں۔ جس نے تمہیں بنایا اسی کے تم نہ ہو سکے، تم نے کیا کیا؟ نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو سنبھالو، ان غلط فیصلوں سے باز آؤ، آؤ اپنے اللہ کے ہو جاؤ، آؤ اپنے اللہ کے ہو جاؤ، آؤ اپنے اللہ کے ہو جاؤ، آؤ اپنے اللہ کے ہو جاؤ۔ اور یہ آخری پیغام بھی سماعت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب ان کو بتاؤ جا کر کہ اگر کسی پر سب سے زیادہ مال اور جان قربان کرنے کا حق ہے تو وہ میں ہوں۔ وہ بتاؤ ان کو کہ اگر یہ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں تو میرے محبوب وہ میں ہوں۔ اگر مال قربان کرنا چاہتے میرے حبیب میری راہ میں کرے۔ میرے حبیب تم ان کو بتا دو نا، میرے محبوب تم ان کو بتا دو نا۔ میرے بھائیو، میرا کلیجہ اس وقت بھرا ہوئے غموں سے، میں معراج کی رات آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، آ جاؤ، لوٹاؤ اپنے اللہ کی طرف، لوٹاؤ۔ اللہ باجو کوئی نہیں، اللہ کے رسول باجو کوئی پناہ نہیں، قرآن سے بڑھ کے کوئی تعلیم نہیں، اسلام سے بڑھ کے کوئی خوبصورت سایہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ جس دن ہم دربار رب میں پیش ہوں اور ہماری شکایتیں اسی طرح وہ شکایتیں لگ رہی ہیں، وہ اپنی طاقت استعمال کر کے ایک لمحے میں کیا نہیں کر سکتا، لیکن شکایت کا لفظ اس لیے استعمال کیا، اسے پتا ہے کہ یہ حبیب رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ رسول جب آئے تو رب امتی کہتے آئے، جب گئے تو رب امتی کہتے چلے گئے۔ اور ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنے رسول کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنے اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو بھائیو آؤ، معراج کی رات اپنے اللہ سے توبہ کر لو صدق دل سے، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جھکاؤ گردن۔ میرے بچوں، میری بچیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، لوٹاؤ اس سے پہلے اللہ کی طرف کہ ملک الموت تمہیں زبردستی لوٹائے۔ آ جاؤ، اپنے اللہ کے ہو جاؤ، اپنے رسول کے ہو جاؤ۔